اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج سے میں کلاس 7 انگلش کے ایکسرسائز کا آغاز بھی کر رہا ہوں۔ تو آج پہلی یونٹ یعنی دی لاسٹ سرمن آف رسول اللہ کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ لیٹ اسٹارٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرسٹ پہ ہے اسٹیٹ ویدر دی کویسچن بلو آر ریٹوریکل اور ناٹ، یعنی آپ نے یہ بتانا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات ریٹوریکل کویسچن ہے یا نہیں ہے۔ تو ان سوالات کو کرنے سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ریٹوریکل کویسچن کیا ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے اے ریٹوریکل کویسچن از اے کویسچن۔ ریٹوریکل کویسچن ایک کویسچن ہوتا ہے دیٹ ڈز ناٹ ہیو اے ریئل آنسر، جس کا حقیقی معنوں میں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وی یوز دیم ان پرسویسو اسپیچ اینڈ رائٹنگ۔ ہم ریٹوریکل کویسچن کو پرسویسو اسپیچ اور رائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ پرسویسو اسپیچ اور رائٹنگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ پرسویسو اسپیچ میں یا رائٹنگ میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسرے کی رائے معلوم کرنے کے لیے کہ وہ میرے اسپیچ یعنی بولنے اور لکھنے کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے یا وہ کیا رائے رکھتا ہے، اس مقصد کے لیے ہم سوال پوچھتے ہیں۔ تو اس کو ریٹوریکل کویسچن کہا جاتا ہے۔ وی وانٹ آور لسنرز اور ریڈرز ٹو تھنک، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ سننے والے یا پڑھنے والے ہمارے پوائنٹ آف ویو یعنی ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہمارا جو خیال ہے، اس کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے یا اس کا خیال کیا ہے۔ ایگزامپل، ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ اینی ون ادر دین یور سیلف، کیا آپ کو اپنے علاوہ کسی اور کا فکر نہیں ہے؟ ہاؤ کوڈ اینی ون تھنک دیٹ از فیئر، کوئی اس کے بارے میں کس طرح سوچ سکتا ہے کہ یہ درست ہے، یہ مناسب ہے۔ ہو ڈو دے تھنک دے آر، ان کے بارے میں کون سوچتا ہے۔ تو ان سوالات کا، ان تینوں سوالات کا مقصد یہ ہے، جو بولنے والا یا لکھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ میری بات ہے یا تحریر جو کوئی سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے وہ میرے ساتھ اتفاق کرتا ہے یا نہیں، یا اس کا کیا رائے ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے یہ سوالات کرنے ہیں۔ اسٹیٹ ویدر دا کویسچن بلو آر ریٹوریکل اور ناٹ۔ نمبر 1، ڈو یو نو ویئر مائی پینسل کیس از، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا پینسل کہاں ہے؟ تو یہ ریٹوریکل کویسچن نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواب تو ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، if we do not stop this now when will it ever end، اگر ہم نے اب یہ نہیں رکا تو ہم اس کو کب رکیں گے؟ تو یہ بھی ایک ریٹوریکل کویسچن ہے۔ تو یہ ایک ریٹوریکل کویسچن ہے کیونکہ اس میں سننے والے یا پڑھنے والے کی رائے لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نمبر 3، what is wrong with society today، معاشرے کے ساتھ آج کل کیا غلط ہو رہا ہے۔ تو سوال کرنے والے کا مقصد سننے والے یا لکھنے یا پڑھنے والے کی رائے لینا ہے، تو اس وجہ سے یہ ریٹوریکل کویسچن ہے۔ نمبر 4، who does she think she is، اس کے بارے میں کون سوچتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، اس کے بارے میں کون سوچتا ہے، تو یہ بھی ایک ریٹوریکل کویسچن ہے۔ What time do you get home from school، آپ اسکول سے کس وقت پہنچ جاؤ گے؟ تو یہ ریٹوریکل کویسچن نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو شارٹ کٹ جواب ہو سکتا ہے، اس کا مطلب تو جواب کا حصول ہے۔ نمبر 6، how many students are there in class today، کلاس میں آج کتنے لڑکے آئے ہیں؟ تو یہ بھی ریٹوریکل کویسچن نہیں ہے، کیونکہ ہم جلدی سے بتا سکتے 30 سے 40 ہے۔ نمبر 7،
از اٹ فیئر دیٹ ملینس آف پیپل آر اسٹارونگ آل اوور دی ورلڈ؟ کیا یہ مناسب ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ اسٹار کہتے ہیں بھوک سے مرنا. تو یہ ریٹوریکل کویشچن ہے، کیونکہ پڑھنے والے یا سننے والے کی رائے لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا، نمبر 8، از اٹ ناٹ کلیئر؟ کیا یہ واضح نہیں ہے دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ون دس ریس؟ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ون دس ریس، کہ میں اس ریس کو جیتنا پسند کرتا ہوں. تو یہ ایک ریٹوریکل کویشچن ہے، کیونکہ سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا شخص، سننے والا یا پڑھنے والا، اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے. نیکسٹ ہے پروڈیوس یور اون ریٹوریکل کویشچن فار ایچ آف دی فالوئنگ. ان سے یہ 8 اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں، 8 جملے ہیں، 8 سینٹینسز ہے، ان کے ہم نے ریٹوریکل کویشچن بنانا ہے. دے آر ٹیکنگ اے ویری لانگ ٹائم ٹو گیٹ ہیئر. وہ یہاں پہنچنے میں بہت دیر لگا رہا ہے. تو اس طرح ریٹوریکل کویشچن بن سکتا ہے. از اٹ فیئر دیٹ دے آر ٹیکنگ اے ویری لانگ ٹائم ٹو گیٹ ہیئر؟ نمبر 2، وی نیڈ ٹو اینڈ اینیمل کرولٹی بیفور اٹس ٹو لیٹ. اچھا، تو اس کا ریٹوریکل کویشچن، وین ول وی اسٹاپ اینیمل کرولٹی بیفور اٹس ٹو لیٹ؟ نمبر 3، وی شوڈ پروموٹ ہیلتھی ایٹنگ ان اسکول. ڈو وی ناٹ destroying the health of our students that we do not check the food items for them? Number 4, no one could think that cats are better than dogs. How one could think that cats are better than dogs? Number 5, you cannot deny the importance of communication skills. How can the importance of communication skill be denied? Number 6, everyone wants to be famous. Is it fair that everyone wants to be famous? Number 7, we have only one earth to take care of. یعنی ہمارے پاس ایک زمین ہی تو ہے جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. Is there any other planet other than earth to be cared of? کیا ہمارے پاس زمین کے علاوہ کوئی اور سیارہ ہے جس کی ہم حفاظت کریں؟ تو یہ اچھا. نمبر 8، it is clear that England will win the match. Is it not clear that England will win the match? تو یہ اس کا ریٹوریکل کویشچن ہے. نیکسٹ ہے یوز دیز ریٹوریکل کویشچنز ان اے اسپیچ ان یور اون کلاس. اپنے کلاس میں اسپیچ کے دوران ان ریٹوریکل کویشچن کو استعمال کرنے ہیں. دین کریٹ اے سملر ریٹوریکل کویشچن. پھر اس قسم کا ریٹوریکل کویشچن کریٹ کرنا ہے، بنانا ہے یوزنگ دا گیون اسٹم کو، دیے گئے اسٹم کو استعمال کرتے ہوئے. ایگزامپل نمبر 1 ہے ہاؤ کین اینی ون بلیو دیٹ پروٹیکٹنگ آور انوائرمنٹ ڈز ناٹ میٹر. تو یہاں تک یہ لکھا گیا ہے. آگے پھر اس کا جواب خود کتاب میں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایگزامپل ہے. ہاؤ کین اینی ون بلیو دیٹ تک آگے اس قسم کا اس طرح کا فریز یا سنٹینس لکھا گیا ہے. گروئنگ پلانٹس ڈز ناٹ میٹر. اچھا، نیچے اب ہمارا کام ان میں ہے، ہم نے یہ کرنے ہیں. ڈز ناٹ ایوری ون بلیو دیٹ وی ول بی آسکڈ اباؤٹ آور ڈیوٹیز ٹو ادرس. تو اس کا اس طرح ہو سکتا ہے، یہاں تک تو لکھا گیا ہے ڈز ناٹ ایوری ون بلیو دیٹ visiting and helping ailing person does not matter. اچھا، نمبر 2، 9 out of 10 people can't be wrong can they. اچھا، یعنی 10 میں سے 9 بندے غلط نہیں ہو سکتے، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرز پر ہم نے نیچے ریٹوریکل کویشچن بنانا ہے. 10 out of 30 marks can't be 90% marks. یعنی 30 میں سے 10 نمبر، یعنی جب کوئی اسٹوڈنٹ 30 میں سے 10 نمبر لیتا ہے تو یہ 90% کے برابر نہیں ہو سکتے.
کین دے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں 90% کے؟ اچھا نیکسٹ ہے از اٹ ناٹ ٹائم ٹو ریز پبلک اویئرنیس اباؤٹ ہیومن ایکویلٹی؟ تو اس کا ریٹوریکل کویشچن، از اٹ ناٹ ٹائم ٹو ایریڈیکیٹ دا ایول آف کرپشن فرام دی سوسائٹی؟ نمبر 4، ہاؤ کین وی کنٹینیو ٹو لیٹ انہیلدی فوڈ انٹر آور اسکول؟ تو اس کا اس طرح ہو سکتا ہے ریٹوریکل کویشچن، ہاؤ کین وی کنٹینیو ٹو لیٹ انہیلدی ایکٹیویٹیز ان آور پبلک پارکس؟ اچھا ابھی اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے آنسر دی فالوئنگ کویشچن. کویشچن نمبر 1، when did حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم deliver his last sermon؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم delivered his last sermon on the 9th of Dhul Hijjah in the Urana Valley of Mount Arafat. Question number 2، what is the last sermon mainly about؟ تو اس کا آنسر ہے the last sermon is mainly about showing the gratitude to Allah for all the blessing he received. یعنی لاسٹ سرمن کا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا تھا جو ہی ریسیوڈ، جو اسے ملے. کس کو ملے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیے گئے تھے. اچھا نیکسٹ کویشچن ہے what did رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم say about blood revenge؟ تو اس کا آنسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said about blood revenge that the blood revenge of days of ignorance are remitted. Question number 4، what is the standard of superiority in the sight of Allah؟ اللہ کی نظر میں فوقیت، برتری کا کیا معیار ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the standard of superiority in the sight of Allah is piety and good action. یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار پاکیزگی یا پرہیزگاری اور نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال ہوتے ہیں. اچھا کویشچن نمبر 5، what is the evidence in the unit text to support that we all are equal؟ تو اس کا آنسر ہے the evidence in the unit text to support that we all are equal is the saying of the Rasul, all mankind is from Adam and Eve. Next question, dear student, next question ہے what things did Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم leave behind for us to follow؟ تو اس کا آنسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ بیہائنڈ فار اس دی بک آف اللہ اینڈ ہیز سنہ ٹو فالو. یہ اس کا آنسر ہے. اچھا نیکسٹ، سرکل دی سائلنٹ لیٹرز ان دا گیون ورڈس. مندرجہ ذیل مندرجہ ذیل الفاظ میں، ورڈس میں سائلنٹ لیٹرز یعنی جو لے کے تو جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے، ان کو ہم نے سرکل کرنا ہے. تو رائٹ میں جی سائلنٹ ہے، ہوم میں ڈبلیو سائلنٹ ہے، لسن میں ٹی سائلنٹ ہے، ویدر میں ایچ سائلنٹ ہے، کوڈ میں ایل سائلنٹ ہے، ریکن میں سی سائلنٹ ہے، رائچسنس میں جی سائلنٹ ہے، پیپل میں او سائلنٹ ہے، اور یہ ای بھی سائلنٹ ہے، آخر والا ای. کم، یہ کم بولا جاتا ہے. بی سائلنٹ ہے. آنر میں ایچ سائلنٹ ہے. آور میں ایچ سائلنٹ ہے. نالج میں کے سائلنٹ ہے. اچھا نیکسٹ، اچھا نیچے ہے سرکل دی کریکٹ آنسر چوائس. نہیں، صحیح آنسر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سرکل کرنا ہے. یہاں میں نے ٹھیک مارک دیے ہے لیکن آپ لوگوں نے ان کو سرکل کرنا ہے.
اچھا، وٹ از اے پریفیکس؟ پریفیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پریفیکس کچھ لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی ایک یا دو یا تین وغیرہ لیٹرز ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں انگریزی زبان کے، جو کسی لفظ یعنی روٹ ورڈ کے شروع میں ہم لکھتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، اسے پریفکس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بی آپشن ٹھیک ہے، اس کو سرکل کرنا ہے۔ اے گروپ آف لیٹرز پٹ بیفور اے روٹ ورڈ وچ چینج اٹس میننگ۔ اچھا، نیکسٹ، وٹ ڈز دا ورڈ انہرٹ مین؟ انہرٹ کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ناٹ ہرٹ، جو زخمی نہ ہو۔ اس کو ہم نے سرکل کرنا ہے، ڈی آپشن کو۔ نمبر 3، ایف یو ٹیک اوے دا پریفکس فرام ڈس ایگری، اگر ہم نے ڈس ایگری سے پریفکس کون سا ہے؟ ڈس، DIS، ڈس یہ پریفکس ہے، اگر اس کو ہم نے ہٹایا، دی روٹ ورڈ از ایگری، تو روٹ ورڈ ایگری بچ جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ٹرو بھی آ سکتا ہے، لیکن اوکے بھی آ سکتا ہے، اوکے کو بھی ہم ٹھیک سرکل کر سکتے ہیں، اور اے کو بھی۔ نمبر 4، اے سفکس از اے گروپ آف لیٹرس۔ سفکس لیٹرز یعنی حروف کا ایک گروپ ہوتا ہے، دیٹ یو ایڈ ٹو دا اسٹارٹ آف اے روٹ ورڈ، جو روٹ ورڈ کے شروع میں آپ لکھتے ہیں۔ تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ وہ تو پریفکس ہوتا ہے، یہ فالس ہے۔ فالس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ڈی آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے۔ وچ آف دی فالوئنگ از اے سفکس؟ مندرجہ ذیل میں سے سفکس کون سا ہے؟ پری، ان، ای ڈی، ان، تو اس میں سفکس ہے ای ڈی۔ سی آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے۔ وچ سفکس کین یو ایڈ ٹو دا اینڈ آف اے کوک ٹو میک اے نیو ورڈ؟ اچھا، تو کوک کے ساتھ ہم کیا ایڈ کریں گے اس کے آخر میں؟ تو اس سے ایک نیا ورڈ ہو، تاکہ اس سے ایک نیا ورڈ بن جائے، تو اس کے آخر میں ہم ING ایڈ کر کے اس سے ایک نیا لفظ ہو، ایک نیا ورڈ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن نمبر اے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، سرکل کرنا ہے۔ نمبر 7، وچ سفکس کین یو ایڈ ٹو دا ورڈ پیس ٹو میک اٹ اے نیو ورڈ؟ یعنی پیس کے آخر میں کون سے لیٹرز آپ نے ایڈ کر کے اس سے نیا ورڈ بنانا ہے؟ تو اس کے آخر میں ڈی آپشن ٹھیک ہے، ڈی کو ہم نے سرکل کرنا ہے، فل، پیسفل۔ اچھا، دی ورڈ پری وار مینس، پری وار کا مطلب ہے بیفور دا وار، وار سے پہلے، جنگ سے پہلے، پری کہتے ہیں پہلے۔ اچھا، تو اے آپشن کریکٹ ہے، اے آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے۔ نمبر 9، وٹ ڈز دا ورڈ ٹائر لیس مین؟ ٹائر لیس کا کیا مطلب ہے؟ ٹائر لیس کا مطلب ہے نیور فیلنگ ٹائر، کبھی تھکاوٹ محسوس نہ کرنا، تو بی آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 10، وچ ورڈ از دا روٹ ورڈ ان ان امپلائڈ؟ تو ان امپلائڈ میں روٹ ورڈ کون سا ہے؟ ان اس میں پریفکس ہے، اور امپلائی اس میں روٹ ورڈ ہے، اور ای ڈی اس میں سفکس ہے، تو امپلائی کو ہم نے بی آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے۔ وچ پریفکس ووڈ یو ایڈ ٹو دا ورڈ فنش ٹو شو دیٹ دیئر از اسٹل سم ورک ٹو بی ڈن؟ یعنی فنش کے شروع میں آپ نے کیا لگانا ہے، جس کا مطلب اس طرح بن جائے کہ کچھ کام ابھی رہتا ہے، تو اس کے شروع میں ہم ان لگا سکتے ہیں، ان، ان، تو سی آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے لیبل پریفکسز، روٹ ورڈز اینڈ سفکسز ان دا فالوئنگ ورڈز۔ مندرجہ ذیل ورڈز میں ہم نے لیبل کرنے ہیں، کیا چیزیں لیبل کرنی ہے؟ پریفکسز، روٹ ورڈز اینڈ سفکسز۔ یوز پی آر پر پریفکس، پریفکس کے لیے ہم نے پی آر استعمال کرنا ہے۔ ایس فار سفکس، سفکس کے لیے ایس استعمال کرنا ہے۔ اینڈ RW فار روٹ ورڈ، اور روٹ ورڈ کے لیے ہم نے RW استعمال کرنا ہے۔
एग्ज़ाम्पल यह इस मिसाल की तरह आपने इन वर्ड्स को करने हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी अच्छा, तो हेल्पर में हेल्प, रूट वर्ड और ER, सफिक्स, अनचेस्ट, अनप्रीफिक्स चेस्ट, रूट वर्ड, काइंडनेस, काइंड, रूट वर्ड, नेस, suffix inequity, in, prefix equity, root word righteous, righteous, root word ness, suffix in, deed, in, prefix deed, root word careful, careful में care, root word full, suffix non-Arab, non, non, prefix Arab, root word directed, direct, root word ed, suffix un, unprefix deny, root word or able, suffix commitment, commit, root word meant, suffix un, unprefix success, root word और full, suffix अन किया है इसमें प्रीफिक्स। अच्छा, नेक्स्ट, गेज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड फ्रेजेस एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। तो इनके मानी हमने बताने हैं। सरमन का खुद किताब वाले ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एड्रेस, एक खिताब। कंसाइज कहते हैं शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। रिकन कहते हैं कैलकुलेट, शुमार करने को। यूजरी कहते हैं प्रॉफिट को, मुनाफा, सूद। ऑब्लिगेशन ड्यूटी को कहते हैं फ़र्ज़। इन्फ्लेक्ट कहते हैं इम्पोज, आयद करना। कमिटेड हेल्पर्स, फेथफुल सपोर्टर, वफादार हिमायती। अर्नेस्ट कहते हैं इंटेंस, शदीद। एपासल कहते हैं प्रॉफिट को, नबी। और सेक्रेट ट्रस्ट कहते हैं होली ड्यूटी। अच्छा, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ठीक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने ठीक करना है। लेकिन यह पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है, रिमेंबर एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउंस विद देयर एंटीसीडेंट, यानी एक प्रोनाउन एंटीसीडेंट के मुताबिक आना चाहिए। प्रोनाउन एंटीसीडेंट के अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक होना चाहिए। आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा कि एंटीसीडेंट क्या होता है। व्हेन वी यूज़ ए प्रोनाउन, जब हम एक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वी मस्ट मेक श्योर, तो हमें ये यकीनी बनाना चाहिए दैट इट एग्रीज विद इट्स एंटीसीडेंट, कि ये एंटीसीडेंट के मुताबिक है इन नंबर, तादाद में, एंड जेंडर और मुअन्नस में। यानी शी की जगह हर आना चाहिए। शी की जगह तो हीज़ नहीं आ सकता। इसी तरह ईट, बल्कि एक चीज़ है जिसकी तादाद एक है, तो उसकी जगह ईट इस्तेमाल करेंगे। और ईट या हर या ही जिसकी जगह आते हैं उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट मज़ीद ये वाज़ह हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल, शी टुक द पेपर एंड रोट ए फ़ोन नंबर ऑन इट। इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में पेपर इज़ द एंटीसीडेंट ऑफ इट। पेपर एंटीसीडेंट है किसका? ईट का, और ईट प्रोनाउन है। यानी जिस तरह ऊपर ये लिखा गया था, ऊपर ये बताया गया था दैट इट्स एग्रीड विद, वी मस्ट मेक श्योर दैट इट एग्रीज विद एंटीसीडेंट, यानी ईट आना चाहिए पेपर के मुताबिक। पेपर की जगह तो हम यहाँ ही या शी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। पेपर की जगह ईट आएगा, और ईट एक प्रोनाउन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, आई बॉट ए बुक। ईट, यहाँ ईट आएगा क्योंकि ये एक की तरफ इशारा है।
نمبر 2 وی سی ود اور، یہاں پہ اور آئے گا اور آئیز. نمبر 3 دی فارمرز ورکنگ ود دیئر آئے گا دیئر ہینڈز. نمبر 4 وی سا اینیملز ان دا زو، یہاں پہ دے آئے گا دے لکڈ بیوٹیفل. اچھا نمبر 5 دا بوائے ہو ویسل از مائی برادر ہی، یہاں ہی آئے گا، شی تو نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو بوائے ہے، بوائے کی جگہ ہی آئے گا. ہی ویسلز لاؤڈلی، تو ہی کیا ہے؟ پروناؤن ہے اور اس کا اینٹیسیڈنٹ بوائے ہے. نمبر 6 دی اسٹوڈنٹ مس 6 کویشچن، یعنی اسٹوڈنٹ نے 6 سوالات نہیں کیے، یہاں پہ دے آئے گا دے ور چیلنجنگ، یعنی وہ مشکل تھے وہ سوالات. ون آف دی برڈس فلیپ، یہاں پہ ایٹس آئے گا ایٹس ونگ کیونکہ ایک برڈ بتائی جا رہی ہے، دے آر نہیں آئے گا. نمبر 8 دی نیو اسٹائل آف ڈریس از پاپولر آئی لائک اٹ، یہاں اٹ آئے گا دیم تو نہیں آئے گا کیونکہ ڈریس کپڑا تو ایک ہے. اچھا نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہے، لک اپ دیس ورڈس، ان الفاظ کو دیکھے یہ جو نیچے دیے گئے ہیں ورڈس کے نیچے، اینڈ آئیڈینٹیفائی کوریکٹلی وٹ ٹو پٹ ان ایچ کالم، کہ ہر کالم میں ہم نے کیا لگانا ہے، ہم نے یہ بتانا ہے. اچھا پہلا ورڈ ہے اپریشیٹ، تو اپریشیٹ میں 4 سلیبل ہے، ایپ پری شی ایٹ، بلکہ اس میں 5 سلیبل ہے، ایپ پری شی ایٹ 4 سلیبل ہے، 4 سلیبل ہے اس میں. سلیبل وہ ہوتا ہے جو 2 کانسوننٹ لیٹرز کے درمیان آتا ہو اور وہ واول کی طرح آواز پیدا کر رہا ہو. واول اے ای آئی او یو، ان واولز میں سے کسی ایک کا آواز پیدا کر رہا ہو تو وہ ایک سلیبل ہوتا ہے. اچھا پارٹس آف اسپیچ میں یہ ورب ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. ہیومینٹی، ہیومینٹی، اس میں 4 سلیبل آ رہے ہیں اور ناون ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. سیکریٹ، 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 اس میں 2 سلیبل ہے اور ہے ایڈجیکٹیو، انکاؤنٹیبل. پائٹی، پائے ٹی، اس میں 2 سلیبل ہے، ناون ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. فار بی ڈن، ان میں 3 سلیبل، اس میں 3 سلیبل ہے، ایڈجیکٹیو ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. ایس پرے، اس میں 2 سلیبل ہے، ورب ہے اور اسی طرح ان ایک، ان ایک ویٹی، اس میں 4 سلیبل آ رہے ہیں اور یہ کیا ہے؟ ناون ہے. یہ کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناون کالم میں ہم نے ان الفاظ میں سے جو ناون ہوتا ہے وہی پر ہم نے صرف کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل لکھنا ہے، لیکن ان میں جتنے بھی ناؤنس آ رہے ہیں ان ورڈس میں وہ سارے انکاؤنٹیبل ہیں. اچھا نیکسٹ ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس یونٹ کا ایکسرسائز ختم ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی لفظ، سنٹینس یا فریز سمجھنے میں آنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.